السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی بھی مسجد کے مصلیان پر، کسی بھی مسجد کے نمازی حضرات پر اگر کسی شخص کی بات کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے، اگر کسی شخص کی بات کو وہ سب سے زیادہ لیتے ہیں تو وہ ایک واحد انسان مسجد کا امام ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی مسجد کا امام ایسا رکھیں جس کا علمی ذہن ہو، جو باصلاحیت ہو، جس کا مزاج دینی ہو، جو رسوم اور بدعات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، رسوم اور بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو، یعنی وہ امامت کے عہدے کو، امامت کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھانا جانتا ہو، امامت کے نازک انداز کو، امامت کے اندر کیا کیا چیزیں نازک ہیں، یہ فیلڈ، یہ عہدہ جتنا مقام اور جتنی حیثیت رکھتا ہے اسی کے حساب سے نازکیت اس کے اندر کتنی ہے، اس سے بخوبی واقف ہو، اس طرح کا امام ہمیں اپنے مصلوں پر اپنی مسجد میں رکھنا چاہیے۔ اور امامت کے عہدے کا حیثیت اور اس کے مقام کا ہمیں اس طرح بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں مسلسل امامت فرمائی ہے، آپ نے خود مصلی سنبھالا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، بالکل آخری ایام میں، اپنی زندگی میں اپنے سامنے اپنے مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی زندگی میں 17 نمازوں کا امام بنا کر اپنے سامنے امت کو یہ پیغام دیا کہ امامت کا مصلی کوئی ایسی ادنا چیز نہیں کہ اس پر ایرا غیرا نتو خیرا کو کھڑا کر دیا جائے، ہر کسی شخص کو اس پر کھڑا کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اس مصلی پر اسی شخص کو کھڑا کرنا چاہیے جس کا مزاج دینی ہو، جو علمی اعتبار سے بھی قابلیت رکھتا ہو، جس کے اندر بردباری ہو، جس کے اندر حلم ہو، جو امامت کی نازکیت سے اچھی طرح واقف ہو، جو عوام کو لے کر چلنے کا ملکہ اور فن اپنے اندر رکھتا ہو، جو عوام کو جوڑنے کا مزاج اور فن اپنے اندر رکھتا ہو، ایسے شخص کو امامت کی ذمہ داری دینی چاہیے، ایسے شخص کو امامت کے مصلی پر لانا چاہیے۔ اور دیکھیے ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ علی کثبان المسک، کہ روز محشر 3 شخص ایسے ہوں گے جو جنت کے اندر مشک کے ٹیلوں پر تشریف فرما ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں امامت کے فرائض انجام دیتا رہا ہو اور اس کے مقتدی حضرات، اس کے مصلیان اس سے راضی رہے ہوں۔ تو اس حدیث کے تحت بھی اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچیں تو اس سے بھی بخوبی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ امامت کا عہدہ کوئی ادنا عہدہ نہیں ہے، بہت اونچا عہدہ ہے۔ اس امامت کے مصلی پر رہنے والے حضرات کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ہمیں اپنے ائمہ حضرات کو رسپیکٹ بھی دینی چاہیے، اپنے ائمہ حضرات کا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے، ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کی ضروریات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں بخوبی اچھی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مصلی پر ایسا شخص ہو جو دینی مزاج رکھتا ہو، اور جب ہمیں اپنے مصلی کے لیے ایسا شخص مل جائے تو پھر ہم اس کی قدر دانی کریں۔